حضرات سامعین، ہمارے اور آپ کے درمیان آج کے اس اجلاس عام کی بہت ہی اہم شخصیت، ایک تجربہ کار استاد، ایک بہترین مفسر، ایک باکمال خطیب، ہزاروں تشنگان علوم و نبوت کو تشنگی پہنچانے والا ایک کہنہ مشق استاد، جس سے میری مراد اپنے اس دیار کے سب سے قدیم ادارہ مدرسۃ الاصلاح سرامیر کے بہت ہی موقر استاد حضرت مولانا عمر اسلم صاحب اصلاحی استاد شعبہ حفظ سے ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات پوری دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں اور دل کے کان سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو حضرات باہر ہوں وہ جلد از جلد جلسگاہ میں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ حضرات علماء کرام، ناظم اجلاس، منتظمین جلسہ، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے اس جلسے میں جن علماء کرام کے خطابات ہونے ہیں وہ سب علم و فضل کے لحاظ سے بھی بہت بلند ہیں اور مقرر بھی اچھے ہیں، دل میں اترنے کا ہنر آتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل بیانات ان کے سنیں گے۔ میں کچھ تمہیدی گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ان لوگوں سے پوچھو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ مسلمانوں میں مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں، اس لیے سب کا فریضہ ہے، سب کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہے اور اپنی ذات کی معرفت بھی حاصل ہے، جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے رشتے کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے رب کو پہچان لے تو کبھی وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اور یہی چاہیے بس۔
اسی کا نام علم ہے۔ جلسے سننے والے بہت ہوں گے، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے 60 سال 70 سال سے جلسہ سننے کا اہتمام کیا ہوگا، لیکن وہ اہل علم نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، وہ علم والے نہیں ہیں۔ معلومات والے تو ہو سکتے ہیں، علم والے نہیں ہو سکتے۔ علم والے تو ہمارے مفتی عبدالقدوس صاحب ہیں، جنہوں نے 7-8 سال میں علم کو جذب کر لیا۔ تو معلومات حاصل کرنے سے علم نہیں آتا، صاحب معلومات تو ہو سکتے ہیں لیکن علم والے نہیں ہو سکتے۔ میں ایک بار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گیا تو وہاں ایک طالب علم سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم مدرسے سے پڑھ کر کے یہاں کیوں آئے؟ تو اس نے کہا مزید علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہیں ایک پروفیسر تھے جو سائنس کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا میاں علم تو تم نے حاصل کر لیا، یہ کہو اب معلومات بڑھانے آئے ہیں۔ وہ اسی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ تو علم کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، اور علم کی اہمیت پر اتنا ہی بیان کرنے کی ضرورت ہے جتنا ابھی اس بچی نے بیان کر دیا ہے۔ میں صرف کچھ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، بس اس لیے کہ اذان سے پہلے مجھے گفتگو ختم کر دینی ہے اور 15 منٹ اور بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق ہر مسلمان کو عالم ہونا چاہیے اور ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو گویا ہمارے ہاں مسلمانوں میں تعلیم یافتہ 100% ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علم ہمارے ایمان کی علامت ہے، ہمارے اسلام کی علامت ہے، ہمارے لیے ناگزیر ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مسلمان تھے وہ سب اہل علم تھے، سب مولانا تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم من اقتدیتم اہتدیتم۔ ممکن ہے کوئی عالم یہ کہے کہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں ہے، مگر روایت تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں سے روشنی ملتی ہے، ان سب سے روشنی ملے گی، جس سے بھی روشنی حاصل کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ وہ اہل علم تھے، وہ علماء تھے۔ آج بھی پوری ملت اسلامیہ کو علماء ہونا چاہیے۔ یہ تو ہے وہ مطالبہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن صورتحال کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صرف ہندوستان کے تناظر میں، عالمی تناظر میں بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں صرف ہندوستان کے تناظر میں بات رکھنا چاہتا ہوں۔ 3 سروے ہوئے تھے، ایک نیشنل سیمپل سروے اور ایک شری گوپال کمیشن سروے اور ایک سچر کمیٹی کا سروے سامنے آیا تھا۔ اگرچہ اس پہ بھی کچھ وقت گزر چکا ہے، کوئی تازہ سروے ہو تو نیا فیگر سامنے آ سکتا ہے، ممکن ہے کچھ بہتری آئی ہو، لیکن اس سروے کی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، پھر آپ کا جی چاہے ہنسیں اور جی چاہے روئیں۔ ان تینوں رپورٹوں کی روشنی میں مسلمانوں میں 80.8% مسلمان بچے ہیں جو کسی مکتب میں داخل ہوتے ہیں، یعنی 18.2% مسلمان بچے کسی مکتب میں داخل بھی نہیں ہوتے،
جاہل مطلق 60.9% ہمارے بچے پرائمری پاس کرتے ہیں، 40.5% مسلم بچے درجہ اول عربی یا درجہ فارسی وغیرہ میں داخلہ لیتے ہیں، 40.9% ہمارے بچے 5%، 40.5% ہمارے بچے یہ درجہ عربی اول دوم پاس کرتے ہیں، اور 23.8% بچے ہمارے ایسے ہیں جو مولویت تک پہنچتے ہیں۔ علماء اور فضلاء 1% بھی نہیں ہے۔ آپ سرامیر کو سامنے نہ رکھیے، جہاں بیت العلوم ہے، مدرسۃ الاصلاح ہے، فیض العلوم ہے، ہمارے مفتی عبدالقدوس صاحب کا مدرسہ ہے، یہاں ننداؤں میں مدرسہ ہے، مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے، یہاں کو آپ سامنے مت رکھیے، لیکن یہاں بھی اگر آپ سروے کرائیں گے تو نہایت افسوسناک صورتحال سامنے آئے گی۔ جن مسلمانوں کو 100% تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ تعلیم یافتہ کن کو کہتے ہیں؟ کم سے کم عالم، فاضل تو اوپر کی چیز ہے، کم سے کم درجے میں عالم ہو یا جدید تعلیم کے لائن سے گریجویٹ ہو، تب اس کو تعلیم یافتہ یا کوالیفائیڈ کہا جاتا ہے، ورنہ نہیں کہا جاتا۔ تو ہمارے جن بچوں کو 100% تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، وہ آج 1% بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس سے بڑا عالمیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان تقریباً 1.25 ارب ہیں، تقریباً، روز فگر تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے تقریباً ہی کہا جا سکتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ یہودی محض 1.33 کروڑ ہیں بس، لیکن پوری دنیا پر حکومت ان کی ہے۔ امریکہ بہادر بھی ان کے پنجے اور شکنجے میں ہے، اس کے اشارے چشم و ابرو کے بغیر بدن نہیں کھجلا سکتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں تعلیم کا ریشیو اور تعلیم کی شرح 97% ہے، وہ 97% تعلیم یافتہ ہیں، اور ہم 1% بھی تعلیم یافتہ نہیں۔ جن کے رب نے اور جن کے پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ سب کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ 1% بھی نہیں، اور جو ان کے دشمن اول ہیں وہ 97% تعلیم یافتہ ہے۔ تعلیم روشنی ہے، علم نور ہے، اس کے بغیر اندھیرے میں چل نہیں سکتے۔ نہ جاننے والے در در بھٹکتے رہتے ہیں، اور جاننے والے اجالے میں سفر طے کرتے ہیں، اندھیرا چیر کر آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن کاش یہ تعلیم کی اہمیت ہماری اور آپ کی سمجھ میں آتی۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے مغربی یوپی میں دیکھا ہے، ایک بستی ہے نگینہ، ایک قصبہ ہے، شہر ہے، نگینہ کے آس پاس ملنگ بستی ہے، بہت بڑی بستی ہے، وہاں سب جاہل تھے ٹوٹل۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام ڈاکٹر داؤد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کی کوششوں کے نتیجے میں اس ملنگ بستی میں بھی تعلیم بہت بڑھی، اور حد تو یہ ہے کہ جس مسلم بستی میں لڑکیاں جوان ہو گئی، لڑکے جوان ہو گئے، اپنا دستخط کرنا نہیں جانتے تھے، مسلم بستیوں میں، ان بستیوں میں انہوں نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو بیج بویا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، دن بھر میں نے مدرسے کا جائزہ لیا۔ ایک مدرسے میں لے کر گئے ہم لوگ، 7:30 بجے وہاں پہنچے تو ایک گھر تھا، کہنے لگے یہ مدرسہ ہے۔ میں نے کہا بھئی یہاں تو چارپائی بچھی ہوئی ہے،
یہاں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، یہاں گھر والے ہیں، کہیں کوئی آثار تو مدرسے کے نہیں؟ انہوں نے کہا ابھی سارے آثار نظر آئیں گے، 8 بجے مدرسہ کھلے گا، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ اور 7:45 تک ہوتے ہوتے وہ گھر مدرسے میں تبدیل ہو گیا 15 منٹ کے اندر۔ پھر پڑھنے آنے لگی بچیاں، سب نقاب میں، بوڑھیاں بھی ہیں، جوان عورتیں بھی ہیں، لڑکیاں ہیں اور بچیاں ہیں، سب تعلیم حاصل کرنے آئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ان بچیوں سے پوچھ لیجئے۔ وہ گھر 15 منٹ میں مدرسے میں تبدیل ہو گیا، 2 گھنٹے کا مدرسہ تھا بس۔ سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اب نقاب میں تھی، میں کہہ نہیں سکتا کیا عمر رہی ہوگی، لیکن اس کی بات سے لگا کہ 16-17 سال کی رہی ہوگی۔ میں نے پوچھا بیٹا تم کس درجے میں پڑھتی ہو؟ تو کہا مولانا صاحب میں درجہ 5 میں پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا 16-17 سال کی ہو گئی اتنے بڑی 5 میں؟ کہا ہاں، ہمارے گھر میں پڑھائی کا رواج نہیں تھا، پورے شہر والے ڈاکٹر صاحب کو پاپا کہتے ہیں، کہنے لگے یہ پاپا گئے، انہوں نے کہا جاہل مت بنو، کچھ سیکھ لو، کم از کم نہ زیادہ تو قرآن مجید پڑھ لو، کچھ حدیث کی کتابیں پڑھ لو، اردو ہی میں صحیح مگر پڑھ لو، ایک دم اندھی مت رہو۔ میں آئی، پڑھنے لگی، 2 گھنٹہ پڑھنا پڑتا ہے، 8 سے 10 تک بس۔ کچھ دنوں کے بعد میری ماں کو میرے اندر تبدیلی محسوس ہوئی، تو میری ماں نے پاپا سے پوچھا کہ پاپا میری 16-17 سال کی لڑکی پڑھ سکتی ہے، میں پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں؟ کہا ہاں تم بھی پڑھ سکتی ہو۔ تو کہا میرا ایڈمیشن لے لیجئے۔ تو میری ماں نے بھی اسی میں داخلہ لے لیا، اسی مدرسے میں۔ میں نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا میرے بغل میں بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا میں یہی کوئی 50-52 کے آس پاس ہوں۔ میں نے کہا پڑھ نہیں؟ کہا جی۔ کس درجے میں؟ کہا درجہ 3 میں، بیٹی درجہ 5 میں اور امی درجہ 3 میں۔ میں نے اس کو لکھا بھی ہے، چھپ بھی گیا۔ میں نے کہا اچھا، اب اس عمر میں پڑھ کے آپ کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میری بچی پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر انسان ہو گئی، تو میں بھی تو انسان ہوں، نہ کچھ بہتر انسان بننا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا اس عمر میں احساس جاگا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو اس پر حیرت کیوں ہو رہی؟ میری ساس بھی یہی پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ بچی کے بغل میں بیٹھی ہوں ادھر۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا کیا عمر ہوگی؟ کہا 77 سال۔ میں نے کہا 77 سال میں آپ پڑھنے آئی ہیں؟ کہا جی۔ میں نے کہا آپ کیوں پڑھنا چاہتی ہیں؟ کہا میری بہو اور پوتی سے مجھے یہ حوصلہ ملا کہ پہلے جیسے انسان یہ سب تھے اس سے بہتر انسان ہو گئے، تو مرتے مرتے اگر میں بھی کچھ بہتر انسان ہو جاؤں تو کیا مذائقہ ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی بات۔ میں نے پوچھا آپ کس درجے میں پڑھتی؟ کہا درجہ اول میں پڑھتی ہوں، پوتی 5 میں، بہو درجہ 3 میں اور دادی درجہ 1 میں۔ پھر 10-12 مدرسوں کا انہوں نے دورہ کرایا۔ میں نے دیکھا ایسے ہی 2-2 گھنٹے کے مدرسے لوگوں کے گھروں پہ چل رہے ہیں، اور اس محلے کی ساری مسلم خواتین پڑھنے آ رہی ہیں۔ یہ ہے علم کی لپک، علم کی طرف لپک، اور علم حاصل کرنے کا یہ ہے شوق، یہ ہے جذبہ۔ یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو آج بھی ہم سب لوگ علم والے مسلمان بن سکتے ہیں۔ علم نہیں ہوگا تو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا، علم نہیں ہوگا تو جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا تو ازدواجی تعلقات نہیں قائم ہو سکتے بہتر انداز سے، علم نہیں ہوگا تو ماں باپ کی خدمت نہیں ہو سکتی، علم نہیں ہوگا تو اولاد کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، علم نہیں ہوگا تو گاؤں اور سماجی زندگی مثالی نہیں گزاری جا سکتی۔ علم کے بغیر اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہم کو نہیں معلوم کہ فلاں جگہ جانا ہے، کیسے جائیں، نہیں معلوم۔ جب معلوم ہی نہیں تو کیسے جائیں گے؟ اور اندھیرا ہے۔ ہمیں چراغ چاہیے کہ کم از کم وہ پامال راستہ جدھر سے لوگ آتے جاتے رہے ہیں، اس راستے کو تو اس روشنی سے دیکھ لیں، اس ٹارچ سے دیکھ لیں۔ یہ ٹارچ ہم کو چاہیے، اور یہ ہے علم۔
اس علم کے بغیر ہماری زندگی میں اندھیرا رہے گا، اجالا نہیں آ سکتا۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اور اگر اس کو ہم نے سمجھنے میں دیر کی تو ہم کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، اتنا نقصان کہ اس کی بھرپائی بعد میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ علم حاصل کرنے کے لیے مدارس کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ مدارس ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو قدم قدم پر بڑے بڑے مدرسے بھی مل رہے ہیں، چھوٹے مدارس بھی موجود ہیں۔ اہل علم کی ایک کھیپ ہے، راستہ چلتے لوگ بتاتے ہیں، گاؤں گاؤں میں مسجدوں میں سکھانے والے آتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں، اس لیے آپ خوش نصیب ہیں۔ ایسے علاقے بھی آپ کے اسی ملک میں ہیں جہاں بالکل اندھیرا ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں، حسن پور میں ایک بار 2 مہمان آئے جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد وہ لوگ بیٹھے چائے پانی کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب مجھے یہاں کی نماز بہت اچھی لگی۔ میں نے پوچھا کیا خاص بات ہے؟ میں نے سوچا میری تقریر سے بہت متاثر ہوئے، میں بہت اچھا بول لیتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا خاص بات ہے؟ کہنے لگے خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نماز ہوتی ہے نا، نماز کے بعد تقریر ہوتی ہے، رکنا پڑتا ہے، یہاں تقریر پہلے ہو گئی، نماز پڑھ کے 9 2 11 ہو گئے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کون سی نماز ہے، کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خیال ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عیدی بقریدی مسلمان ہوں، ایسے ہی خیال ہوا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے پوچھا اچھا آپ کتنی نمازیں پڑھتے؟ کہا 2 نماز سال میں 2 نماز پڑھتے ہیں ہم۔ کہا بس ہمارا ڈاؤٹ بالکل دور ہو گیا، عیدی بقریدی مسلمان ہیں، ایسے مسلمان۔ میں اعظم گڑھ کی بات کر رہا ہوں، بہار کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن علم کی روشنی جہاں ہے، کم از کم یہ اجالا ہے، تو اس اجالے سے تو فائدہ اٹھا لیجئے۔ چکیا گاؤں ہے، یہ بھی اتنا چھوٹا نہیں کہ اتنے ہی لوگ یہاں آئیں۔ آس پاس میں کرولی ہے، اسرولی ہے، شیرواں ہے، سرہی ہے۔ یہ ایک جلسے کا اعلان ہوا تھا، جلسے میں گانا تو نہیں ہوتا، منورنجن تو ہوتا نہیں، علماء کرام آئیں گے کچھ تو بتائیں گے ہی، مانا کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات بتا دیں، اس اسلوب میں بتا دیں کہ وہ دل کو لگ جائے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا یاد دہانی کراتے رہو، اس سے اہل ایمان کو فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ تو یاد دہانی کرانے آئے ہیں، کون کہہ رہا کہ ہم جو جانتے ہیں آپ نہیں جانتے؟ کم از کم یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے آ گئے ہوتے، لیکن یہ شوق ہمارے اندر نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے، اور جب تک شوق نہ ہو، جذبہ نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، میں ہر مدرسے کی بات کرتا ہوں، مدرسہ ہی نہیں بلکہ جدید تعلیمی اداروں کی بات، سب کی۔ ہمارے یہاں والدین کے دباؤ میں بچے پڑھنے تو چلے جاتے ہیں، لیکن وہ شوق نظر نہیں آتا جو کسی طالب میں نظر آنا چاہیے۔ مطالعہ سب کا نہیں ہوتا، ہر درجے میں کچھ ٹھیکیدار ہوتے ہیں جو مطالعہ کر کے درجے کی گاڑی چلاتے ہیں، باقی سب سامع ہوتے ہیں۔ پڑھتے وقت سارے طلبہ ہر کلاس کے لازماً استاذ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں اور ان کے منہ اور ان کے چہرے کی سیاہی بتاتی ہے کہ بس یہ آ گئے ہیں مارے باندھے، کوئی شوق اور دلچسپی نہیں۔ استاذ نے جو کچھ پڑھایا جانے کے بعد اس کا کوئی نوٹ تیار نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، اور ہمیشہ اس طرح تیار نہیں رہتے کہ جب اعلان ہو جائے امتحان کہاں بیٹھ کے امتحان دے دیں۔ امتحان کا زمانہ آتا ہے تو یہی لڑکے رات رات بھر جھومتے ہیں، رات رات بھر جھومتے ہیں، کتاب لے کر سڑک کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ امتحان آ گیا، امتحان کی تیاری کریں۔ مومن امتحان کی تیاری سیزنل نہیں کرتا، مومن ہر دم تیار رہتا ہے، ہر دم تیاری کرتا ہے۔ کیا معلوم ہمارا امتحان کب آ جائے؟ مومن رمضان کا انتظار نہیں کرتا، رمضان آئے گا تو رمضانی مسلمان بن جائے گی۔ مومن ہر دم تیار رہتا ہے۔ کیا معلوم کہ جو لوگ آج اس جلسے میں آئے ہیں وہ اس جلسے کے بعد تیاری کا موقع پائیں گے بھی یا نہیں؟ ایک مومن چاہے طالب علم ہو، چاہے استاد ہو، چاہے گاؤں کا پردھان ہو، چاہے گھر کا ذمہ دار ہو، چاہے ایم پی اور ایم ایل اے بننے کا موقع ملے،
اسے اپنا کام دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، حوصلے اور ولولے کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ تیاری کرتے رہنی چاہیے تاکہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھنٹی بجے تو ہم اپنی اسی تیاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت ہی قیمتی باتیں حضرت مولانا عمر اسلم صاحب اصلاحی ہم سے کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔